السلام علیکم. کانسٹیٹیوشن آف 1973 اسلامک ریپبلک آف پاکستان 14 اگست 2023 کو اس کو 50 سال مکمل ہو گئے ہیں. اس دوران اس میں 26 ترامیم ہوئیں. پہلی 7 ترامیم جناب ذوالفقار علی بھٹو صاحب کے دور میں ہوئیں، پیپلز پارٹی کے دور میں ہوئیں. 8ویں 9ویں اور 10ویں ترمیم جنرل ضیاء الحق صاحب کے سائے میں محمد خان جنیجو کے پرائم منسٹر کے ہوتے ہوئے ہوئیں، اور اس کے بعد 1988 سے لے کر 1999 تک ترمیم 11 سے لے کر 16 تک ہوئیں. اس دوران مختلف اوقات میں محترمہ بے نظیر شہید صاحبہ کی اور محترم نواز شریف صاحب کی حکومت رہی. 21ویں صدی میں 2003 سے لے کر 2023 تک 17ویں ترمیم سے لے کر 26 تک ترامیم ہوئیں. ان کا ہم آج جائزہ لیتے ہیں. So the first amendment, which was taken place on 4th May 1974, after the recognizing of the Bangladesh, the word East Pakistan was scrapped from the constitution. This was the first amendment. تو اس میں بنگلہ دیش کو جب منظور کر لیا گیا تو ایسٹ پاکستان کے لفظ کو وہاں سے جو صوبے کی حیثیت سے کانسٹیٹیوشن میں شامل تھا اس کو ختم کیا گیا. So, first amendment, the second important event taken place, that was political parties were barred from indulging in activities against the national interest. Number 2, it was made obligatory for them to declare their sources of income. یہ آرٹیکل 17 میں ترمیم تھی. آرٹیکل 17 میں ترمیم تھی. اس کے ساتھ سیاسی جماعتوں کو نیشنل انٹرسٹ کے خلاف اگر گورنمنٹ ایگزیکٹو محسوس کرتی ہے اور ثابت کر دیتی ہے تو ایسی صورت میں ان کے اوپر مختلف پابندیاں عائد ہو سکتی تھی، بین ہو سکتی تھیں. اور اس کے ساتھ ہی سیاسی جماعتوں کے لیے یہ بھی پابندی عائد کر دی گئی کہ وہ اپنے سورسز آف انکم کو ظاہر کریں گے. اور یہ بات واضح ہونی چاہیے کہ اس وقت جو سیاسی جماعتیں اپنے سورس آف انکم ظاہر کرتی ہیں تو یہ عملی طور پر آرٹیکل 17 میں پہلی ترمیم کے تحت ذوالفقار علی بھٹو صاحب میں کانسٹیٹیوشن کا حصہ بن گئی تھیں، اور اس وقت ان کا ظاہر کرنا عین کانسٹیٹیوشن کے مطابق ہے. پہلی ترمیم کے تحت ہی جو تیسرا کام ہوا وہ جوڈیشری کی پاورز پر کچھ قدغن لگے. Article 200 was amended. According to this, the executive, the power to transfer a judge of a high court to another high court was acquired. Under this, executive نے گورنمنٹ نے ایک ہائی کورٹ کے جج کو دوسری ہائی کورٹ میں ٹرانسفر کرنے کا اختیار حاصل کر لیا. اس کو جوڈیشری نے اپنی آزادی کے خلاف سمجھا، اور لیکن اس میں یہ بات رکھی گئی کہ کسی جج کی کنسنٹ کے بغیر اسے ٹرانسفر نہیں کیا جا سکتا تھا. So, the second amendment was taken place on 17 September 1974. So, under this amendment, Article 106 and 260 were amended. تو پہلی بات defined a Muslim. پہلی بات مسلمان کی تعریف اس میں شامل کی گئی، اور اس میں واضح کیا گیا کہ کلمہ پڑھنے والا، اللہ اور اس کے رسول پہ یقین رکھنے والا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آخری نبی ماننے والا، اس کو مسلمان ڈکلیئر کیا گیا کانسٹیٹیوشن پرپس کے لیے. اسی امینڈمنٹ کے تحت اسی امینڈمنٹ کے تحت ڈکلیئرڈ دا اسٹیٹس آف احمدیز ایز مینورٹیز اینڈ نان مسلم، اور اس میں احمدیز کے اسٹیٹس کو نان مسلم ڈکلیئر کیا گیا. آرٹیکل 206 سیٹس ان نیشنل اسمبلی فار دیم، احمدیز کے لیے نیشنل اسمبلی میں جو مینورٹی سیٹ ہیں اس کی گنجائش پیدا کی گئی. Third amendment on 18th February 1975.
Under this, Article 10 and Article 232 were amended. The executive was authorized to arrest and detain persons involved in activities against national security for any period of time. تھرڈ امینڈمنٹ کے تحت ایگزیکٹو نے اختیار حاصل کر لیا کہ وہ ایگزیکٹو کو اختیار حاصل ہو گیا کہ وہ پارلیمنٹ کے ذریعے سے ملک میں ایمرجنسی نافذ کر سکتی ہے. اس ایمرجنسی کے معاملے میں آپ یہ جانتے ہیں کہ ایمرجنسی کے دوران ایگزیکٹو کو زیادہ اختیارات حاصل ہو جاتے ہیں اور بنیادی حقوق جو ہیں وہ محدود ہو جاتے ہیں. اس پر اپوزیشن نے بہت واویلا کیا. The Fourth Amendment was taken place on 21st November 1975. Under this article, Article 8, Article 17, Article 19, Article 51, Article 54, Article 106, Article 119, Article 271, Article 272, and Article 273 were amended. So, this enhanced the seats for the minorities in Parliament, and number 2, High Court were barred from allowing bail to political detainees. Now, Fifth Amendment was taken place on 5th September 1976. Under this, Article 106, Article 160, Article 175, Article 179, Article 180, Article 187, Article 192, Article 195, 196, 199, 200, 204, 206, 212, 260, and Article 280 were amended. This curtailed the powers of the High Court to enforce the grant of natural fundamental rights explained in the Chapter 1, Part 2 of the Constitution. اس کے تحت ہائی کورٹ کی پاورز کو محدود کر دیا گیا کہ جو کانسٹیٹیوشن کے چیپٹر 1 پارٹ 2 چیپٹر 1 میں جو لوگوں کے بنیادی حقوق بیان کیے گئے ہیں ان کے بارے میں ہائی کورٹ کی جو ان کو نافذ کرنے کا اختیار ہے اس کو محدود کیا گیا. اسی امینڈمنٹ کے تحت چیف جسٹس کی میکسیمم ایج 65 سال فکس کی گئی اور گورنمنٹ نے اسی امینڈمنٹ کے تحت سیلز ٹیکس جو ہے کچھ امپورٹ اور کنزیومر پروڈکٹس پر عائد کیے گئے. So, the sixth amendment taken place on 22nd December 1976. Under this, Article 179, Article 179, Article 195, Article 246, Article 260 were amended. The Chief Justice of the Supreme Court will be retired at the age of 65 and the High Court at the age of 62. اس امینڈمنٹ کے تحت سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کی عمر کا تعین کیا گیا کہ چیف جسٹس آف سپریم کورٹ 65 سال کی عمر میں اور ہائی کورٹ کا 62 سال کی عمر میں ریٹائر ہوں گے. Seventh Amendment was taken place on 16th May 1977. Under this, Article 101 and Article 245 were amended. The elected Prime Minister can obtain vote of confidence from the Parliament. PM was authorized to hold referendum as well. تو اس امینڈمنٹ کے تحت پرائم منسٹر کی مدت میں اضافے کا ایک راستہ نکالا گیا کہ الیکٹڈ پرائم منسٹر الیکٹڈ پارلیمنٹ سے ووٹ آف کانفیڈنس لے سکتا ہے اور ساتھ ہی یہ ایک اضافہ کیا گیا کہ وہ ریفرنڈم کے ذریعے سے بھی اپنی مدت میں وہ اضافہ کر سکتا ہے. تو یہ 7 امینڈمنٹ جو ہیں جناب ذوالفقار علی بھٹو صاحب کے دور میں ہی ہو گئی تھیں 73 سے لے کر 77 تک. ان میں سے وہ امینڈمنٹ جو پولیٹیکل پارٹیز کے بھی کچھ محدود ہوئیں, بنیادی حقوق کو تھوڑا سا محدود کیا گیا, ایمرجنسی کی پاورز لی گئیں اور پرائم منسٹر کا ریفرنڈم کے ذریعے سے اپنی مدت میں اضافے کا, یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ دستور کا جو کنسنسس کا ایک کانسیپٹ تھا اس کے اوپر زد آئی. 8th امینڈمنٹ, اس کو جب ہم دیکھتے ہیں تو 8ویں امینڈمنٹ نے دستور پاکستان کے پورے ڈھانچے کو بدل کے رکھ دیا.
یہ امینڈمنٹ 11 نومبر 1985 کو پاس ہوئی یا پروکلیم ہوئی. Under this amendment, Article 48, 51, 54, 56, 58, 58 2B, 59, 60, 75, 90, 91, 101, 105, 106, 112, 130, 144, 152, 170, 175, 180, 213 and 243. یہ امینڈمنٹ جو تھیں، یہ آرٹیکل یا کلازز، اس میں بہت سی کلازز جو ہیں ان کو امینڈ کیا گیا، بعض کو اومٹ کیا گیا اور بعض کو ایڈ کیا گیا. اس سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کتنی بڑی امینڈمنٹ تھی اور اس میں کتنی چینجز کانسٹیٹیوشن میں کی گئیں. تو اس میں سب سے اہم بات یہ ہے 11 نومبر 1985 کو پاس ہونے والی 8ویں ترمیم میں سب سے اہم بات یہ ہے کہ 1973 کا دستور جو بنیادی طور پر پارلیمانی نظام، پارلیمنٹری سسٹم فراہم کرتا ہے، اس کو پریزیڈنشل، سیمی پریزیڈنشل سسٹم میں بدل دیا گیا. تو اس کے تحت صدر پاکستان کو 58(2)B کلاز ہے کانسٹیٹیوشن کی، اس کے تحت صدر پاکستان کو یونیلیٹرلی نیشنل اسمبلی کو ڈیزالو کرنے کا اختیار مل گیا، اور یہ اختیار مختلف اوقات میں مختلف صدور نے استعمال بھی کیا. جنرل محمد ضیاء الحق صاحب نے محمد خان جنیجو کی اسمبلی کو ڈیزالو کیا. اسحاق خان صاحب، محترم اسحاق خان صدر پاکستان نے محترمہ بے نظیر صاحبہ اور محترم نواز شریف صاحب کی اسمبلیز کو ریسپیکٹیولی ڈیزالو کیا، اور فاروق لغاری صاحب نے اپنی ہی پارٹی کی اسمبلی کو ڈیزالو کیا. اور اس کے بعد 13th امینڈمنٹ جو ہے وہ محمد نواز شریف صاحب کے دور میں ہوئی، نون لیگ کے دور میں، اور یہ اختیار صدر کا واپس لے لیا گیا. اس اختیار کے تحت صدر کے پاس جو اختیار تھا، اس میں یہ بھی اضافہ ہوا کہ آرمڈ فورسز کے جو چیف ہیں ان کا تقرر صدر کے اختیار میں دے دیا گیا، اور صوبہ جات کے گورنرز کے تقرر کا اختیار بھی اس ترمیم کے تحت صدر کو حاصل ہو گیا. 1977 کا مارشل لا، اس میں مزید یہ ہوا کہ 1977 کا مارشل لا جو جنرل محمد ضیاء الحق صاحب نے لگایا تھا، اس مارشل لا اور اس کے تحت جتنے بھی ایکشن لیے گئے تھے ان تمام کو اس ترمیم کے تحت پارلیمنٹ نے لیجیٹمائز کر دیا. اور اس میں ایک اہم کام یہ ہوا کہ قرارداد مقاصد جو ہماری دستوری ہسٹری کا ایک بہت اہم اور پہلا بنیادی ڈاکومنٹ ہے، وہ 1973 کے کانسٹیٹیوشن کے پریمبل میں شامل تھا. اس کو کانسٹیٹیوشن کا سبسٹینشل پارٹ بنا دیا گیا. اس کے بعد 9th امینڈمنٹ 1985 میں پیش کی گئی. اس میں شریعت لا کو سپریم لا آف دی اسٹیٹ بنانے کی کوشش کی گئی. تو 9th امینڈمنٹ جو ہے ایکچولی یہ آرٹیکل 2، آرٹیکل 203B اور آرٹیکل 203D اس میں تبدیلیاں تھیں یا وہ شامل ہونا تھیں. اس بل کو سینٹ نے پاس کر دیا، لیکن نیشنل اسمبلی اس کو پاس نہ کر پائی کیونکہ اس وقت تک نیشنل اسمبلی ڈیزالو ہو گئی تھی. اس کے بعد 10ویں ترمیم 25 مارچ 1987 کو پاس ہوئی. آرٹیکل 54 کلاس 2 اور آرٹیکل 61 آف دی کانسٹیٹیوشن ور امینڈڈ انڈر دس. اس کے تحت اسمبلی کے اجلاسوں میں یا اسمبلی کے سیشنز میں 130 دن کا وقفہ میکسیمم رکھا گیا، یعنی اس سے زیادہ وقفہ 2 سیشنز کے درمیان نہیں ہو سکتا. اس کا مقصد اسمبلی کے اوقات کار میں اضافہ یقینی بنانا تھا. تو یہ 3 امینڈمنٹ جنرل محمد ضیاء الحق کے صدارت کے دوران اور محمد جنیجو صاحب کی وزارت عظمیٰ کے دوران اسمبلی نے پاس کی.
کانسٹیٹیوشن 1973 اسلامک ریپبلک آف پاکستان 11 سے لے کر 16ویں ترمیم تک، یہ ترامیم 1988 سے لے کر 1999 کے عرصہ میں ہوئیں۔ محترمہ بے نظیر شہید صاحبہ اور محترم نواز شریف صاحب اس دور میں وزرائے اعظم تھے۔ سب سے پہلی امینڈمنٹ 1999 میں 11ویں امینڈمنٹ پیش کی گئی، یہ خواتین کے کوٹے کو بحال کرنے کے لیے تھی۔ یہ ترمیم 1992 میں وڈرا کر لی گئی، اس لیے یہ ترمیم کبھی پاس نہیں ہوئی۔ 12ویں ترمیم 1991 میں پاس کی گئی، اس کے تحت سپیڈی جسٹس کورٹس کا قیام عمل میں لایا گیا۔ یہ کورس 3 سال کے لیے قائم کیے گئے۔ 13th امینڈمنٹ 1997 میں پیش کی گئی۔ یہ ترمیم اس ترمیم کے تحت آرٹیکل 58، آرٹیکل 101، آرٹیکل 112، آرٹیکل 243 میں ترامیم کی گئیں۔ یہ ترمیم ہے جس کے ذریعے سے 8ویں ترمیم میں صدر کو جو زیادہ اختیارات حاصل ہو گئے تھے، بیلنس آف پاور صدر سے پرائم منسٹر کو شفٹ کرنے کی کوشش کی گئی 13th امینڈمنٹ کے ذریعے سے۔ اس وقت پرائم منسٹر محمد نواز شریف تھے۔ آرٹیکل 58(2)(b) کلاس 2 سب کلاس B shall be omitted۔ یہی وہ سب کلاس تھی، سب کلاس آرٹیکل 58 کلاس 2 کی سب کلاس B جو تھی، جس کے ذریعے سے صدر کو یونیلیٹرلی اسمبلی کو ڈیزالو کرنے کا اختیار حاصل ہوا تھا۔ اس ترمیم 13ویں ترمیم کے تحت یہ ترمیم اومٹ کر دی گئی، اور اس کے بعد پریزیڈنٹ شل ڈیزالو دا نیشنل اسمبلی آن ایڈوائس آف دی پرائم منسٹر۔ اب صدر جو ہے وہ صرف پرائم منسٹر کی ایڈوائس پر اسمبلی کو ڈیزالو کر سکتا ہے، اور اگر وہ اسمبلی کو ڈیزالو نہیں کرے گا تو ایڈوائس کے بعد تو 48 آورز میں اسمبلی خود بخود جو ہے ڈیزالو ہو جائے گی۔ 13ویں امینڈمنٹ میں دوسرا آرٹیکل 101 میں ترمیم ہوئی۔ آرٹیکل 101 کلاس 1 فار دی ورڈز آفٹر کنسلٹیشن with the words on the advice of shall be substituted. The president shall appoint governor on the advice of the prime minister۔ اس سے پہلے 8th امینڈمنٹ کے تحت گورنر کی اپائنٹمنٹ کے لیے، گورنرز کی اپائنٹمنٹ کے لیے صدر کو وزیر اعظم سے صرف کنسلٹ کرنا ہوتا تھا، اس لیے وہ اختیار عملاً صدر ہی کے پاس تھا۔ لیکن 13ویں امینڈمنٹ کے بعد صدر کو پرائم منسٹر کی ایڈوائس کا پابند کر دیا گیا، اور 13ویں امینڈمنٹ کے آرٹیکل 112 میں، 13ویں امینڈمنٹ جو 1957 میں پیش ہوئی، اس کے آرٹیکل 112 میں بھی تبدیلی کی گئی، جس کے تحت پروونشل اسمبلیز کو گورنر صرف چیف منسٹر کی ایڈوائس پر ہی ڈیزالو کر سکتا تھا۔ آرٹیکل 243 بھی بہت اہمیت کا حامل ہے، بلکہ انتہائی اہمیت کا حامل ہے۔ 13ویں امینڈمنٹ کے آرٹیکل 243 میں ترمیم کی گئی، اور اس کے تحت یہ اختیار پاور ٹو اپوائنٹ چیفز آف آرمڈ فورسز آن ایڈوائس آف دی پرائم منسٹر۔ اب یہ پرائم منسٹر کی ایڈوائس پر ہی تقرر ہوتا تھا، اور عملاً یہ اختیار پرائم منسٹر کے پاس چلا گیا۔ اس وقت بھی پرائم منسٹر محمد نواز شریف صاحب تھے۔ کانسٹیٹیوشن 1973 میں 14ویں امینڈمنٹ جو ہے وہ آرٹیکل 63A میں تبدیلی کے ساتھ کی گئی، جس میں پولیٹیکل پارٹی لیڈر کو بہت زیادہ اختیار دے دیا گیا، اور وہ اپنے پارلیمنٹ کے رکن کو جو پارٹی کی پالیسی کے خلاف، ڈائریکشن کے خلاف ووٹ دے گا، تو ایسی صورت میں اس کی رکنیت کو ختم کر سکتا ہے۔ اس کو ڈیفیکشن کلاس بھی کہا جاتا ہے۔ 15ویں امینڈمنٹ جو ہے وہ شریعہ لا کو ایز اے سپریم لا آف دی لینڈ بنانے کی کوشش کی گئی۔ آرٹیکل 2B میں اضافے کے ساتھ ہو سکتا تھا، لیکن یہ 15ویں امینڈمنٹ جو 1998 میں پیش کی گئی تھی، یہ پاس نہیں ہو سکی۔ 16ویں امینڈمنٹ
16ویں امینڈمنٹ 1999 میں پاس ہوئی. اس امینڈمنٹ میں آرٹیکل 27 کو امینڈمنٹ کیا جس کے تحت منورٹیز کی ریپرزنٹیشن جو ہے وہ منورٹیز کو ریپرزنٹیشن مہیا کی گئی اور ان کا کوٹا 40 تھا. اسلامک ریپبلک آف پاکستان دستور 1973 میں 17 سے لے کر 26 تک ترامیم 2003 سے 2023 تک کی گئیں. تو یہ ان ترامیم میں 17ویں ترمیم جو ہے یہ جنرل مشرف صاحب کے سایہ میں ظفر اللہ جمالی صاحب کی اس وقت پرائم منسٹر تھے اس اسمبلی نے کی. اس اسمبلی میں اس کے تحت آرٹیکل 41, 58, 112, 158 یہ آرٹیکل جو ہیں 270A ان میں ترامیم ہوئیں. تو اس کے تحت صدر کو 58(2)B کے تحت دوبارہ یونیلیٹرلی اسمبلی کو ڈیزالو کرنے کا اختیار حاصل ہو گیا اور ساتھ ہی مشرف صاحب کا جو ماشاءاللہ تھا اس کو اور اس کے دوران اٹھائے گئے اقدامات کو 270AA کے تحت لیجیٹیمائز کر دیا گیا. 18ویں ترمیم بہت اہم ترمیم ہے کانسٹیٹیوشن آف 1973 میں. یہ ترمیم 18 اپریل 2010 کو پروکلیم ہوئی، اناؤنس ہوئی، پروراگ ہوئی. اس میں بہت سے نمبر آف آرٹیکل یہاں پہ لسٹ دی گئی ہے، آرٹیکل 1 سے لے کر 175AA تک. آرٹیکل میں جو ہے وہ اس کی سب آرٹیکل سب کلازز اور کلازز those were amended, omitted or added تقریباً 101 مقامات پر دستور کے 101 مقامات پر تبدیلیاں کی گئیں. یہ تقریباً کانسٹیٹیوشن 1/3 کانسٹیٹیوشن اس میں تبدیل کر دیا گیا. اس میں جو اہم تبدیلیاں اس کے بارے میں اگر آپ تفصیل سے دیکھنا چاہیں تو میرا ایک دوسری گفتگو ہے 18th امینڈمنٹ کانسٹیٹیوشن 1973. 18th امینڈمنٹ کانسٹیٹیوشن 1973 تحریر کیجئے، ڈاکٹر ایاز رانا لکھیے، تو یوٹیوب میں آپ وہاں پہ پہنچ جائیں گے. اس میں بڑی تفصیل سے اس کے بارے میں دیا ہوا ہے. بہرحال یہاں مختصر سا بتائیں گے. اس میں پاورز آف پریزیڈنٹ کو پارلیمنٹ کی طرف شفٹ کرنے کی کوشش کی گئی. جوڈیشل کمیشن بنایا گیا. چیف الیکشن کمشنر کا جو ہے عہدہ اور اس کے تقرر کا کیا گیا. لوکل گورنمنٹ کو تحفظ دیا گیا اور فنڈامنٹل رائٹ میں بھی کوئی تبدیلیاں کی گئیں. سب سے موسٹ امپورٹنٹ، اگرچہ ہر چیز امپورٹنٹ ہے لیکن سب سے امپورٹنٹ چیز جو ہے 18ویں امینڈمنٹ جو 2010 کو پیش ہوئی، 8 اپریل 2010 کو اس کو پاس ہوا، نوٹیفائی کیا گیا، پروراگ ہوئی. آرٹیکل 58 یہ 8ویں امینڈمنٹ میں آرٹیکل 58 میں سب کلاس 2B کے ذریعے سے اسمبلی کو ڈیزالو کرنے کا اختیار صدر کے پاس چلا گیا تھا. 13ویں امینڈمنٹ میں نواز شریف صاحب کے دور میں 1997 میں امینڈمنٹ ہوئی جس میں اختیار دوبارہ پرائم منسٹر کی ایڈوائس پہ چلا گیا. 17ویں امینڈمنٹ میں جو مشرف صاحب کے دور میں 2003 میں امینڈمنٹ ہوئی اس میں دوبارہ یہ اختیار صدر کے پاس چلا گیا کہ وہ یونیلیٹرلی اسمبلی کو ڈیزالو کر سکتا ہے. اس کے یعنی 7 سال بعد 2010 میں 8 اپریل 2010 میں سردار زرداری صاحب، آصف زرداری صاحب اس وقت پریزیڈنٹ تھے، یوسف گیلانی صاحب اس وقت پرائم منسٹر تھے اور اس میں بہرحال تمام سیاسی جماعتوں کا کنسنسس 18th امینڈمنٹ ہو گئی. آرٹیکل 58 The President shall dissolve the National Assembly if so advised by the Prime Minister. بڑا سخت لفظ لکھا گیا، if so advised by the Prime Minister. اگر پرائم منسٹر ایڈوائز کرے گا تو صدر اسمبلی کو تب ہی توڑ سکے گا، اور اگر پرائم منسٹر کی ایڈوائز کے بعد پریزیڈنٹ اسمبلی نہیں ڈیزالو کرے گا تو 48 آور میں اسمبلی خود بخود ڈیزالو ہو جائے گی. اس طریقے سے بیلنس آف پاور جو ہے وہ پرائم منسٹر کی طرف شفٹ ہو گیا. پروونشل آٹونومی کا اس میں بڑا اہم ہوا.
پروونشل اٹانومی میں بہت سے اس کے جو آرٹیکل تھے پارٹ 3 میں ان کو سب سے اہم کام یہ ہوا کہ کنکرنٹ لسٹ جو تھی وہ ابالش کر دی گئی اور کنکرنٹ لسٹ کے تمام اختیارات جو ہیں وہ صوبہ جات کو منتقل کر دیے گئے. یہ بہت بڑی تبدیلی تھی پروونشل اٹانومی کے لیے اور پروونسز کی پاورز میں اضافہ کے لیے. پروونشل شیئر NFC ایوارڈ کے اندر جو ہے فکس کر دیے گیا منیمم 57.50%، یعنی اب 57.5% سے کم نہیں کیا جا سکتا، اس کو زیادہ کیا جا سکتا ہے. یہ بہت بڑا شیئر ہے صوبہ جات کا. پروونسز جو ہے نامن کلیچر تبدیل کیا گیا. NWFP نارتھ ویسٹرن فرنٹیئر پروونس جو ہے اس کو نیا نام دیا گیا خیبر پختونخوا KPK. یہ اس میں پروونس میں اور بھی بہت سا اٹانومی میں اس 18th امینڈمنٹ میں کام کیا گیا. 18th امینڈمنٹ 2010 اس میں ایک اور بڑا اہم کام جو تھا وہ 175AA آرٹیکل 175AA جس کے تحت جوڈیشل کمیشن قائم کیا گیا. جوڈیشل کمیشن کا کام سپیریئر کورٹ کے ججز کا تقرر تھا. اس کو ایک دائرے میں لانے کی کوشش کی گئی، اگرچہ اس میں اب بھی ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ کے جو ججز ہیں انہیں کوئی زیادہ اہمیت حاصل ہے، انہیں بھی چاہیے، لیکن یہ ایک کمیشن بنا جس میں کچھ نہ کچھ وہ اسکریننگ کا عمل ہونے کے امکانات ہیں. ایکٹ 2010 الیکشن کمیشن اسٹیبلش کیا گیا اور الیکشن کمیشن کے چیئرمین کے تقرر کا بھی اس میں ایک طریقہ کار جو ہے وہ اختیار کیا گیا تاکہ الیکشن جو ہے ان کے اوپر لوگوں کو اعتماد حاصل ہو، اعتماد رہے. 19ویں امینڈمنٹ جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں 19ویں امینڈمنٹ 2010 22 دسمبر 2010 میں ہوئی. 19ویں امینڈمنٹ کے تحت اسلام آباد ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ کے ججز کے تقرر کا طریقہ کار اڈاپٹ کیا گیا اور پارلیمنٹری کمیٹی جو ہے اس کی بھی ججز کے تقرر میں اس کا ایک رول رکھا گیا، اگرچہ وہ بہت زیادہ رول نہیں ہے لیکن سپیریئر کورٹ کے ججز کے لیے پارلیمنٹری کمیٹی کو اس میں شامل بھی کیا گیا اور اس کے لیے رولز بھی مقرر کر دیے گئے. 20ویں امینڈمنٹ 14 فروری 2012 کو ہوئی. اس امینڈمنٹ کے تحت کیئر ٹیکر پرائم منسٹر کے پروسیجر کو بیان کیا گیا اور اس میں کمیٹی، اسپیکر، اپوزیشن اور گورنمنٹ کے کنسنسس کی کوشش کی گئی. اگر وہ دونوں کسی نتیجے پر نہ پہنچ سکیں تو وہ دو نام الیکشن کمیشن کو بھیجیں گے اور پھر چیف جو الیکشن کمیشن ہے وہ اس کے چیف منسٹر کے پرائم منسٹر اور چیف منسٹر واٹ ایور جو ہوگا ان کے بارے میں حتمی فیصلہ دیں گے، کیئر ٹیکر پرائم منسٹر اور کیئر ٹیکر چیف منسٹر. امینڈمنٹ 21 اور امینڈمنٹ 23 امینڈمنٹ 21 7 جنوری 2015 کو ہوئی اور امینڈمنٹ 23 جو ہے وہ 7 جنوری 2017 کو ہوئی. جن دونوں میں ایک ہی چیز تھی اس لیے ان کو اکٹھا کر دیا گیا. تو آرمی پبلک اسکول پشاور میں ایک بڑا اندوہناک واقعہ ہوا، تکلیف دہ واقعہ ہوا جس میں دہشت گردوں نے حملہ کیا اور اس میں بہت سے اسکول کے بچے، ٹیچر جو ہیں وہ شہید ہوئے. اس کے رسپانس میں حکومت نے آرٹیکل 175 کے تحت ملٹری کورس کا قیام عمل میں آیا. یہ ملٹری کورس 2 سال کے لیے بنائے گئے تھے. تو اس طرح 24ویں امینڈمنٹ جو ہے 22 امینڈمنٹ جو ہے 8 جنوری 2016 کو 8 جنوری 2016 کو ہونے والی 22ویں امینڈمنٹ میں رولز اینڈ ریگولیشن فار دا پوسٹ آف چیف الیکشن کمشنر ور چینج. چیف الیکشن کمشنر کے رولز اور ریگولیشن میں تبدیلی کی گئی اور اس کے تحت اس بات کی گنجائش نکالی گئی کہ ٹیکنوکریٹ اور بیوروکریٹ وہ بھی الیکشن کمیشن کے ممبرز بن سکیں. 24ویں امینڈمنٹ
22 دسمبر 2017 کو ہوئی۔ اس امینڈمنٹ کے تحت جو ہے وہ کانسٹیچوئنسیز کو ری الوکیٹ کرنے اور ان کو دوبارہ اس میں 2017 میں سینسس کے تحت جو ہے پروویژنلی ان کو ریسٹرکچر کرنے کی اجازت دی گئی۔ اس کے بعد 25ویں امینڈمنٹ 31 مئی 2018، اس وقت خاقان عباسی صاحب پرائم منسٹر تھے، تو بڑی اہم امینڈمنٹ ہے کہ جس میں فیڈرلی ایڈمنسٹریٹو ٹرائبل ایریاز فاٹا واز مرجڈ ود KPK۔ فاٹا جو ہے فیڈرلی ایڈمنسٹریٹو ایریاز کو KPK میں مرج کر دیا گیا، اور اس طریقے سے 31 مئی 2018 کو یہ 25ویں امینڈمنٹ ہوئی جس کے تحت یہ اہم کام کیا گیا۔ 26ویں امینڈمنٹ جو ہے یہ آرٹیکل 51 اور آرٹیکل 106 میں ہوئی، جس کے تحت نیشنل اسمبلی کی نشستیں جو ہیں 12 نیشنل اسمبلی میں اور 24 نشستیں پروونشل اسمبلی میں فاٹا کے لیے پھر ایک خاص وقت کے لیے ہی انہیں کیا گیا تھا۔ ہم نے دستور 1973 میں ہونے والی 26 ترامیم کا مختصر ذکر کیا۔ ان کی اگر آپ تفصیل دیکھنا چاہیں، اس میں 18ویں ترمیم، 8ویں ترمیم، 13ویں ترمیم اور 18ویں ترمیم انتہائی اہمیت کی حامل ہے۔ اگر ان کی آپ تفصیل دیکھنا چاہیں تو اس میں میرے چینل کو آپ سبسکرائب بھی کر سکتے ہیں، اور 18ویں ترمیم لکھنے کے بعد ڈاکٹر ایاز رانا آگے لکھیں یوٹیوب میں جا کے تو وہ آ جائیں گی، وہاں سے آپ کو ان کی مکمل تفصیل مل جائے گی۔ تھینک یو ویری مچ۔